پیارے دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب تعلیم حاصل کرنے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ ان پڑھ اور سادہ تھے۔ محمود کوٹ کے ایک نزدیکی گاؤں میں ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی بیٹی رہتی تھی جس کا نام اشال تھا۔ اشال علم حاصل کرنے کی بہت شوقین تھی، لیکن غربت کی وجہ سے اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کے والدین بہت زیادہ غریب تھے اور اسے تعلیم حاصل نہیں کروا سکتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بھی علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے اور زیادہ تر زراعت پر انحصار کرتے تھے، یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ اشال کے دل میں علم کی لگن تھی اور وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں۔ ایک دن اس نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کتابیں جمع کیں اور اپنے ہم عمر دوستوں سے مزید کتابیں اکٹھی کرنے کی درخواست کی۔ اشال نے لکڑی کے کچھ بڑے ڈبے بھی ترتیب دیے اور ان میں کتابیں رکھنا شروع کر دیں۔ جب لائبریری کا آغاز ہوا تو شروع میں بہت کم لوگ اس کی جانب آئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں جو کتابوں میں سے لی گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ بچے کہانیوں میں دلچسپی لینے لگے اور ان کے والدین بھی اشال کی کوششوں کی تعریف کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ لائبریری میں لوگوں کی آمد و رفت بڑھنے لگی اور بچے نہ صرف کہانیاں سننے بلکہ پڑھنے بھی آنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ علم کی روشنی آہستہ آہستہ پورے گاؤں کو منور کر رہی ہے، لوگ تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اشال نے اس طرح اپنی ذاتی کوششوں سے گاؤں کے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا ڈالا۔ اس گاؤں کے پڑھنے والے بچے اب تعلیم یافتہ ہو کر بڑے شہر میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ علم ایک قیمتی خزانہ ہے جو نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی ترقی میں بھی مدد دیتا ہے۔ اشال کی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بھی علم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کریں۔